صاحب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ عربی لیکن ان کو اٹھا کے کہیں یہ رومن لے گئے تھے، ادھر بیچ دیا تھا، غلام بنا لیا تھا، تو ساری زندگی رومنوں میں گزری۔ اب اپنے آپ کو وہ رومن قوم کا ایک بندہ سمجھتے تھے۔ جو لڑائی ہوئی رومنوں سے دور فاروقی میں، ان کا تو رومن ہو کر رومنوں سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ ان کا میں پہلے مسلمان ہوں پیچھے رومی ہوں۔ یہ جنہوں نے یہ کہا تھا مسلم لیگ کے مقابلے میں کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں پیچھے مسلمان ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن کی کون سی سیکشن تم نے استعمال کی، حدیث کی کون سی سیکشن تم نے استعمال کی، وہ کون سی حدیث ہے؟ ہم نے تو ساری زندگی عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، ہم نے تو اسلام کو ہی وطن سمجھا ہے، اسلام ہی کو قومیت سمجھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے سب مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہے۔ وگرنہ یہ جان لو کہ اس وقت پاکستان میں کلکتے کے اجلے ہوئے مہاجرین موجود ہیں کہ نہیں، اور اس کے علاوہ یو پی سی پی کے مسلمان موجود ہیں کہ نہیں؟ ان کو کون پاکستان میں لایا ہے؟ ایک مرتبہ مہاجر ہو کر کے وہ گئے تھے کبھی بنگلہ دیش میں، وہاں سے مہاجر ہو کر آئے پشاور میں بھی، کراچی میں بھی۔ بتاؤ اتنی مرتبہ یہ رولے ہیں، خواہ آگے چل کے کچھ بھی ہوا ہے، لیکن ان کو کون سی چیز لائی ہے؟ وہ جذبہ ایمان اور اسلام لایا تھا، وگرنہ یہ کس ملک میں پیدا ہوئے، کہاں پلے، کون سی بولی بولتے تھے، کس طرح کے ان کے بلڈ تھے، کیسی ان کی خوراک تھی، کس طرح کے وہ گرم مسالے کھایا کرتے تھے، پھر کہاں رولے، کیسے آئے۔ لیکن اسلام ایک قوت کا نام ہے، اس نے ان سب کو اکٹھا کر لیا۔ اگر آج ہم یہ نعرہ لگائے یا یہ نعرہ لگانے والوں کا ساتھ دیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے تم اس اتفاق کی دعوت دے رہے ہو کہ جو تم نے مسلم لیگ کے مقابلے میں اتفاق کیا تھا۔ اس وقت تو تم کافروں کی طاقت بنے تھے۔ اور اس وقت کی بڑی عجیب و غریب بات ہے، مولوی محمد رفیق صاحب جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری تھے، اور حسین احمد مدنی صاحب ان کے صدر تھے، اور وہ شبیر احمد صاحب عثمانی کے شاگرد تھے۔ اور وہ شبیر احمد عثمانی کے پاس آئے کہ حضرت آپ اگر چاہیں تو میں آپ کے سامنے ایک ایسا ثبوت لایا ہوں جس میں انگریز کی وہ چٹھی موجود ہے کہ تم نے پیسے لیے ہیں اور پیسے لے کر کے جمعیت علماء ہند سے الگ ہوئے ہو۔ ان کا میں اس کو سچا تو نہیں کہتا لیکن جھوٹا کہہ سکتا ہی نہیں ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ عدالت کہے یہ قتل تو میں نے نہیں کیا لیکن اس کا انکار تو میں کر سکتا ہی نہیں ہوں، پھانسی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ گلٹی پلیڈنگ ہے یہ نہیں؟ انہوں نے پھر اس کی تعویل کی۔ ان کا دیکھو شروع میں بہت ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں، بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو پیسے میں نے لیے وہ حرام تھے لیکن رفتہ رفتہ میرے خون میں پگھل کے وہ حلال ہو جائیں گے۔ اس کی مثال انہوں نے دی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تبلیغی جماعت کو وائسرائے نے پاس بلا کے حکیم عبدالرشید کی معرفت پیسے دیے تھے کہ تم اس جماعت کو چلاؤ، خرچہ ہم کریں گے۔ اور پہلے میواتی مسلمانوں کو انہوں نے اس پیچھے میں ڈالا۔ یہ جو پجاموں والے زیادہ تر نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تبلیغی ہوئے ہی وہ ہیں اور پیسہ اس پر انگریز وائسرائے کا لگا ہے۔ کہتے دیکھو وہ ابتدا میں انہوں نے انگریز وائسرائے سے پیسے لیے تھے لیکن بعد رفتہ رفتہ وہ کام ٹھیک ہو گیا نا۔ اس کا مطلب ہم نے اگر حرام کھایا ہے تو رفتہ رفتہ ہماری رگوں میں جا کے پگھل جائے گا۔ یہ بات اس کتاب میں لکھی جو دیوبند میں چھپی ہے، اس کا نام ہے مکالمۃ الصدرین۔ تحریری بات چیت ہوتی رہی۔ ایک صدر تھے حسین احمد صاحب مدنی جنہوں نے کہا تھا میں پہلے ہندوستانی اور پیچھے مسلمان ہوں، اور دوسرے صدر تھے وہ شبیر احمد صاحب عثمانی، اور درمیان میں مولوی محمد رفیق صاحب جو جنرل سیکرٹری تھے علماء ہند کے، وہ یہ گفتگو کراتے رہے۔ اب بتائیے کیا فرق رہ گیا بات کو سمجھنے میں؟ یہ پیسے لینے والی قوم ہے۔ اگر انہوں نے کہا چکلمہ پڑھ تو چکلمہ بھی جو پڑھا ہے وہ پیسوں پر پڑھا ہے۔